میرے صادق نے خبر دی ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ایمان بالغیب ہے۔ ابھی ہمیں مکلف بنایا گیا ایمان بالغیب کا۔ جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اس وقت یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جنت کے اندر 3 سطریں سونے کے پانی کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری سطر میں لکھا ہوا ہے ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا۔ ما قدمنا وجدنا، جو ہم نے آگے بھیجا تھا وہ آج ہم نے پا لیا۔ جو نیک اعمال ہم نے آگے بھیجے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر لیا، اور ان کے انعامات جو ہمیں دیے جا رہے ہیں ان انعامات کا آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو برے اعمال کیے وہ بھی آج آنکھوں کے سامنے، وہ آدمی جب حساب کتاب کے لیے ہوگا، اب وزن اعمال ہوگا تو آدمی دیکھ لے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ جی وزن اعمال ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن آدمی نے ذرا برابر اگر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور ذرا برابر اگر کوئی برائی کی ہوگی اس کا بھی وہ مشاہدہ کر لے گا۔ تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ فرمایا کہ یصدقون، میرے محترم دوستو، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں ما لا یقع تحت الشعور، جو شعور سے ماوراء ہو، وما لا تقتضیہ بداہۃ العقل، عقل اور شعور سے جو چیزیں ماوراء ہوں ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہماری سمجھ کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی۔ میرے محترم دوستو، آپ کو ایک قانون کی، ایک نکتہ کی بات سمجھا رہا ہوں، اس بات کو ذہن کے اندر بٹھائیے۔ میری عقل اور آپ کی عقل، اس کا دائرہ ایک محدود ہے، اس کے سوچنے کی ایک انتہا ہے، اس سے آگے یہ نہیں سوچ سکتی ہے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ تک ہی اس سے آگے نہیں تجاوز کرتی ہے۔ میری عقل، آپ کی عقل، اس کا بھی ایک دائرہ محدود ہے۔ اب یہ عقل سوچتے سوچتے جہاں پر اس کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بات ہمیں قرآن و حدیث کی، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک ارشاد ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تب بھی ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے۔ جہاں سوچتے سوچتے ہماری عقل کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے وحی الہی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں مسلم ہمیں مؤمنین کہا گیا ہے، مسلمان کہا گیا ہے۔ مسلمان کا معنی ہی کیا ہے؟ انقیاد کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اپنے آپ کو جی احکامات الہیہ کے آگے جھکا دینے والا۔ ہم اللہ کی ہر بات کو مانیں، اللہ کا ہر حکم مانیں، چاہے ہمیں اس میں کوئی مصلحت نظر آئے تب بھی ماننا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں کوئی مصلحت نظر نہ آئے تب بھی ہم نے ماننا ہے۔ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے احکامات کے بجا لانے کا، ہمیں اس چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ اس کی اصل علت کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ علت کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، ہمیں مکلف بنایا گیا احکامات کو بجا لانے کا۔ تو فرمایا جو چیزیں عقل سے، جو چیزیں حس سے ماوراء ہیں ان چیزوں کو تسلیم کرنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان بالغیب ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، جن کی قرآن کریم نے خبر دی، مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ اگرچہ انہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، زبان سے جنت کی نعمتوں کا ابھی تک ذائقہ چکھا نہیں ہے، اور کان سے جنت کی آواز کو ابھی نہیں سنا ہے، اور آنکھوں سے جنت کو ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن جنت موجود ہے۔ جنت کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ابھی چونکہ ہمارا امتحان چل رہا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پر مشاہدہ نہیں کرایا جائے گا، مشاہدہ کرایا جائے گا تو آخرت میں کرایا جائے گا۔ ساری چیزیں جی آخرت میں سامنے آ جائیں گی، نیک لوگوں کے نیک اعمال بھی سامنے آ جائیں گے، برے لوگوں کے برے اعمال بھی سامنے آ جائیں گے۔ جو نیک اعمال کیے وہ بھی سامنے، برے اعمال وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو ایمان بالغیب یہ ضروری چیز ہے۔ فرمایا
الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنین وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی جو ان سے غائب ہیں، یعنی جن کو انہوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے اور ان کے حواس نے ان کا ادراک نہیں کیا، جیسے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط پہ گزرنا ہے، حساب کتاب ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام باتیں جن کی خبر قرآن کریم نے دی، جن کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، ان تمام چیزوں کی وہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ اس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے يُؤَدُّونَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَخُشُوعِهَا وَآدَابِهَا، نماز کو ادا کرتے ہیں علی وجہ الاکمل، اکمل طریقے پر، اس کی تمام شروط کی بھی رعایت رکھتے ہیں اور اس کے فرائض و واجبات کی بھی رعایت رکھتے ہیں، اور اس کے اندر خشوع بھی ہوتا ہے اور خضوع بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں تفسیر اقامت صلاح کی، فرمایا اقامتها اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ والخشوع۔ جی، اقامت صلاح کا مطلب یہ ہے آدمی نماز پڑھے تو رکوع بھی کامل ادا کرے، سجدہ بھی کامل ادا کرے، تلاوت بھی مکمل جتنی فرض ہے وہ ادا کرے، خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاح۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور آگے جی تیسری صفات بیان کی جا رہی ہے متقین کی۔ متقین کی پہلی صفات عقیدے کا بیان ہے، وہ غیب کی باتوں پر جن کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ متقین کی دوسری صفت یہ بیان کی، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں